من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں دوستوں، جیسا کہ سعید صاحب نے انٹروڈیوس کیا کہ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے 7 lessons from the Prophet's ہجرہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی، جو ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بیسس پہ آج ہمارا اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آج ایک اس ہفتے نئے سال کی شروعات کی ہے. ہر ایک نیا سال ہماری زندگی میں ایک اپرچونٹی لے کر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں، کیا چینجز لے کر آ سکتے ہیں، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریفلیکٹ کریں، اور جس واقعے کو لے کر یہ کیلنڈر شروع کیا گیا، جو ہجرت کا جو واقعہ تھا، اس سے اسپیسیفکلی ہمارے زندگی میں کیا لیسنز ملتے ہیں. انشاءاللہ ہم آج ان لیسنز پہ غور و فکر کریں گے. ماشاءاللہ عامر عثمانی صاحب نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ، کافی جامع انداز میں ہجرت کیسے ہوئی، اس کے اندر جو ڈیٹیلز آئی، کافی چیزیں انہوں نے ماشاءاللہ بیان کی. تو میں ہجرت کب ہوئی، کیسے، کیوں، اس ٹاپک پہ میں ڈسکس نہیں کرتے ہوئے میں ڈائریکٹلی اس کے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، جو لیسنز ہم کو ملتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو بینیفٹ، سب سے پہلا جو لیسن ہم کو آج ملتا ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ فیتھ کمز فرسٹ، یعنی ہمارا ایمان سب سے پہلے آتا ہے. ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شے سے، ہر چیز سے انہوں نے قربانی دی، انہوں نے کمپرومائز کیا سوائے اپنے ایمان سے. یعنی ہم جانتے ہیں کئی سارے صحابہ کا واقعہ آتا ہے، جیسے صہیب الرومی، عبد الرحمن بن عوف، عثمان ابن عفان. یہ مکہ میں کافی رچ تھے، مگر جب ان کو ہجرت کرنی پڑی، جب مکہ سے وہ مدینہ گئے، ان کو اپنی ساری مال و دولت چھوڑنا پڑا. اور جب مدینہ گئے، وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کو ری بلڈ کیا. فرام دا اسکریچ دے ہیڈ ٹو اسٹارٹ، یعنی بیسیکلی اپنے کریئرز، اپنے سارے پروفیشن، سب کچھ ان کا چھوٹ گیا تھا، ان کا بزنس چھوٹ گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ قربانی دینے کے بعد انہوں نے نئی زندگی شروع کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے دوران کئی فیملیز تھی which were torn apart because of ہجرہ. کئی فیملیز تھی جہاں پہ یعنی شوہر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا، یا بیٹا تھا اس کو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، only for the sake of preserving their ایمان. تو ہم اس سے ایک جو سبق ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور چاہے کچھ بھی چیز ہو جائے، ہم اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز میں ہم کو ملتا ہے کہ من ترک شیئا للہ، کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس سے اچھی چیز عطا فرماتے ہیں. اور یہ لیسن ہم کو ہسٹری میں کافی واضح طور پہ ملتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کا میں نے نام لیا، خاص طور عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، جب ان کا انتقال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، وہ کافی رچ تھے، اللہ نے ان کو اس سے زیادہ مال و دولت دی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ ایک بہت اہم لیسن ہے جو ہم کو اس سے ملتا ہے کہ فیتھ کمز فرسٹ، کہ ہمارا ایمان سب سے اہم چیز ہے. کوئی دوسری چیز ہو ہم اس سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، مگر سوائے اپنے ایمان کے. انشاءاللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو پوائنٹ تھا، اس سے ہم کو ملتا ہے کہ پلاننگ کی کیا اہمیت تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ٹاسک میں، کسی بھی پروجیکٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیٹیلڈ پلاننگ کی تھی ہجرت کے لیے، ماشاءاللہ اس میں کئی سارے واقعات کو عامر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کور کیا تھا. میں بس ان واقعات کو ٹچ کرتے ہوئے اس سے جو پلاننگ کے بینیفٹس ملتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. کہ ہم جیسے کہ ہم نے سنا پہلے بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی میٹیکولس پلاننگ کی تھی، ہر ایک ایسپیکٹ کو کور کیا تھا. تو یعنی جیسا کہ اس میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو ان کو جب یہ ان کو ہی ہیڈ این ایسٹیمیشن کہ ان کو موقع ملے گا رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا، تو 4 مہینے پہلے سے انہوں نے اپنے کیملز کو تیار کرنا شروع کیا تھا. کہتے ہیں کہ ہی فیڈ the camels the best of leaves، تاکہ وہ اتنے مضبوط ہو جائے کہ مدینہ تک نیئرلی 500 کلومیٹرز کی جو جرنی ہے، ان دنوں میں کم از کم 6 یا 7 دن لگتے تھے جس کے لیے وہ کیملز کور کر سکے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ he was given a specific task کہ وہ بستر پر لیٹیں گے
تاکہ قریش کو شک نہ ہو. فجر تک وہ ویٹ کرتے رہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. اگین دس از پارٹ آف دا پلان کہ جس دن رسول اللہ جس رات کو وہ نکلے تھے اس دن کیا کرنا ہے, کون کہاں پہ رہے گا, کس کو کیا ٹاسک دیا گیا تھا. اسی طرح عامر ابن فہیرہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ سے نکل کے ساؤتھ کی طرف بڑھتے ہیں, غار ثور میں جا کر چھپتے ہیں, تو وہاں پر عامر ابن فہیرہ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ان کی جو بکریاں تھیں, ان کے جو شیپس تھے, وہ ان کے قدموں کے ان کے فٹ سٹیپس کو مٹانے کے لیے اسی راستے سے جائیں گے تاکہ قریش ان کے فٹ سٹیپس کو ٹریس نہ کر سکے. اگین دس از اے پارٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ. اسی طرح ہم نے ابھی اس کے پہلے درس میں سنا اسماء رضی اللہ عنہ کا جو رول تھا. ماشاءاللہ شی از این امیزنگ لیڈی, she is definitely a role model for our girls especially, کہ انہوں نے جو رول ادا کیا تھا, ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہر روز وہ مکہ سے کھانا پینا توشہ ارینج کر کے وہ غار ثور تک لے کے آتی تھی. تو اگین اسماء رضی اللہ عنہ she played a very important role. اسی طرح عبداللہ ابن ابی بکر کو جو ذمہ داری دی گئی تھی, he was given the task کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے, مکہ میں کیا نیوز ہے, وہ خبر لے کر آتے تھے ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یعنی یہ جو خبر آئی تھی کہ جب ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ مکہ میں نہیں ہے اور انہوں نے 100 کیملز کا جو باؤنٹی اناؤنس کی تھی, یہ خبر عبداللہ ابن ابی بکر رسول اللہ وسلم کو غار ثور میں لا کر دیتے ہیں. تو اگین وی سی دیٹ دس از اے پارٹ آف دا میٹیکولس پلاننگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ایلیمنٹ کو کور کیا گیا تھا. Now اگین اس میں ایک جو سبق ہم کو ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے ہر ایلیمنٹ کو کور کیا تھا. یعنی اس میں عورتیں بھی تھیں جن کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی تھی, کچھ یوتھ تھے, ینگسٹرز تھے, جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ who were very young at that time, بٹ ان کو بہت ہی اہم ذمہ داریاں دی گئی تھی. اور جیسا کہ آتا ہے کہ ہجرت کے دوران 3 لوگ تھے, ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور انہوں نے ایک گائیڈ کو ہائر کیا تھا جو ان کو مدینہ تک کا راستہ بتائے گا, اور یہ گائیڈ نان مسلم تھا. تو اگین اس سے ایک بہت یعنی یہ جو گائیڈ تھے انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, مگر یہ قریش کے ساتھ بھی الائی نہیں تھے, تو انہوں نے ہائر کیا تھا, ان کو فیس دی گئی تھی تاکہ وہ راستہ بتا سکے. تو اس سے اگین ہم کو ایک بہت ہی اہم لیسن ملتا ہے کہ کیا ہم جو کامن چیزیں ہیں, جو ہمارے کامن ایشوز ہیں ہمارے سوسائٹی میں, ایجوکیشن کے ایشوز ہے, پاورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہے, آج انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں سول رائٹس کے ایشوز ہے, فری اسپیچ کے ایشو ہے. آج ہی ہم نے دیکھا کہ جو نیوز چینلز وغیرہ میں تھا کہ کسی کو ایک ٹویٹ کے بنا پہ اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک فری اسپیچ کیا ان ایشوز پہ ہم ایون جو سیکولر نان مسلمس ہے, کیا ان کے ساتھ ہم جڑ کر کام نہیں کر سکتے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ غیر مسلمان کی مدد لی تھی. تو آل دس از پارٹ آف دا پلاننگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ بس میں نے ایک میپ کو ہائی لائٹ کیا ہے. مے بی دا میپ از اے بٹ ہیزی, آپ کو شاید بہت کلیئرلی نہ دکھے, مگر اگر یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو وائٹ کلر کی جو لائن تھی, دس از دا نارمل روٹ اس زمانے میں مکہ ٹو مدینہ کے لیے تھا. اور آج تو ہائی وے بن گیا ہے, تقریباً 500 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ ود ان 3.5-4 hours میں آپ کور کر سکتے ہیں, مگر اس زمانے میں یہ وائٹ کلر کی لائن تھی. اور جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا وہ دا گرین کلر کی لائن جو آپ کو میپ پہ دکھ رہی ہے. انفیکٹ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے ساؤتھ جاتے ہیں تاکہ لوگ ڈاؤٹ نہ کریں. وہ ساؤتھ جاتے ہیں, ساؤتھ جانے کے بعد کوسٹل روڈ اپناتے ہیں اور زگ زیگ ان ٹرننگ. آپ دیکھیں کتنا لمبا راستہ اپنایا انہوں نے. تقریباً ان کو کہتے ہیں کہ غار ثور کو 3 دن ملائیں گے, تو it took him nearly 12 days to reach Medina. Again a very long route but a safe one. تو یہ بھی this is all part of the planning of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو, planning is an essential part and we have to do a very detailed planning. چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے تیسرے پوائنٹ کی طرف, اور وہ ہے do the ground work. اگین دیکھیے مدینہ جانا ایک رینڈم ڈیسیجن نہیں تھا. کافی یعنی جب یعنی مکہ میں جب دعوتی کام میں کافی تکلیفیں آنا شروع ہو گئی تھی. انفیکٹ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم بہت کم لوگ تھے یعنی جو جن کے پاس امید بچ گئی تھی کہ یعنی شاید یہ بھی اسلام ایکسیپٹ کریں گے. انفیکٹ all of مکہ واز انٹو ریجیکشن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کی طرف کوشش کی, اور طائف میں بھی بہت بڑی ریجیکشن فیس کرنی پڑی. تو سنس ان دنوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلامک موومنٹ تھا وہ ایک جگہ تلاش کر رہی تھی کہ جس کو اپنا بیس بنایا اور وہاں سے واپس سے دعوتی کام شروع ہو. تو فار دیٹ
آلریڈی یہ گراؤنڈ ورک شروع ہو چکا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کے 2 سال پہلے جو فرسٹ ٹریٹی آف عقبہ سائن ہوئی تھی, جس طرح فرسٹ ٹائم مدینہ, اس وقت اس کا نام یثرب تھا, یثرب میں کچھ لوگوں نے یعنی تقریباً 6 یا 8 کے قریب انصار کے لوگوں نے, اس وقت تو اوس اور خزرج کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ فرسٹ ٹریٹی آف عقبہ سائن ہوئی 2 سال پہلے. تو یہاں سے یہ گراؤنڈ ورک شروع ہو گیا, اور اس وقت nearly 2 years before the actual hijrah took place, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فرسٹ ایمبیسڈر مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجتے ہیں, اور ان کی دعوت کی برکت تھی کہ ود ان اے ایئر مدینہ کے ہر گھر میں, ہر اوس اور خزرج کے ہر گھر میں تقریباً ایک نہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو اگین this is all part of the groundwork. Without the effort of Mus'ab bin Umair, Medina would not have been so receptive. یعنی مدینہ میں اتنا بڑا جو ویلکم ہوا تھا, اور جو کھلے دل سے انہوں نے انصاریوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا تھا, شاید یہ نہ ہوتا. تو اگین وی سی دیٹ گراؤنڈ ورک از ویری امپورٹنٹ. اور خاص کر آج ہم جس پولیٹیکل سچویشنز میں ہیں, ہمارے ملکوں میں جو حالات ہیں, ہم جیسے سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو ڈو دا گراؤنڈ ورک. گراؤنڈ ورک کس سے مراد ہے, ہم کو ریلیف ورک میں شامل ہونا چاہیے, جو سوشل ایشوز ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونا چاہیے. اسی طرح پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ہماری کمیونٹیز نے کووڈ کے دوران سنس مارچ جو کووڈ کی جو سچویشن تھی, انہوں نے بہت ہی بہتر رول ادا کیا ہے ان ہیلپنگ آؤٹ دا ڈفرنٹ ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی, چاہے وہ فارماسیوٹیکل یہ ہو, ڈاکٹرز ہو, ہاسپٹلز ہو. تو اگین this ground work is very important کہ جب یہ گراؤنڈ ورک ہوگا تب انشاءاللہ جب کوئی ہم چینج کو لے کر کھڑے ہوں گے, کسی مدعے کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں پولیٹیکل سطح پہ, تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ایفرٹ سے جن کو بینیفٹ ہوا ہے وہ ہماری مدد کریں گے. تو اگین ڈوئنگ دا گراؤنڈ ورک از ویری اسینشیل بفور اینی پرٹیکولر ٹاسک. انشاءاللہ چلتے ہیں ہم ہمارے اگلے پوائنٹ کی طرف, اینڈ وچ از کہ چینج از انیویٹیبل. کہ دیکھتے ہیں, دیکھیے مکہ جو شہر تھا یہ صحابہ کے لیے ایک محبوب شہر تھا. انہوں نے کبھی اپنے خاص کر مہاجرین, انہوں نے کبھی ایسا گمان بھی نہیں کیا تھا کہ مکہ شہر کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ایکچوئل جب ہجرت ہو رہی تھی, وہ جب مکہ شہر سے باہر نکل چکے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اے مکہ, یو آر دا موسٹ بلیوڈ سٹی, یہ بہت محبوب سٹی ہے میرے لیے, اور اگر یہاں کے لوگ مجھے نہیں نکالتے تو میں کبھی اس شہر کو نہیں چھوڑتا. بٹ اس کے باوجود چینج ان کو چھوڑنا پڑا, and they embrace the change. تو this change is inevitable. ہماری زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے, ہر چیز لائک فاسٹ پیس پہ چینج ہو رہی ہے. خاص کر یعنی ہم نے لیونگ دا سٹی آف مکہ کا ایگزامپل دیکھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی چینج کے ساتھ ایک سیکریفائس کا ایلیمنٹ جڑا ہوتا ہے. کہ جب بھی یعنی ہم کو کچھ اسلامی کوئی کام کرنا ہے تو کئی مرتبہ ہم کو ایسی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہے جس کے اندر سیکریفائس ملی ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب ہم سیکریفائس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوتی ہے. تو اگین گوئنگ اہیڈ, جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو کہ وی ہیو ٹو ایمبریس دا چینج. دیر آر سرٹن چینجز ان آور لائف وچ آر انیویٹیبل, جو ہمارے پاس ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کل کے دن فار ایگزامپل ہمارا جاب یہاں نہیں رہے گا تو وی ہیو ٹو گو بیک. So we need to be prepared to embrace that change. Again, this change, ہم لوگ کئی مرتبہ ایسا دیکھتے ہیں کہ یعنی people are reluctant. Normally change کے لیے وہ resist کرتے ہیں. خاص کر ہم نے کووڈ کے دوران دیکھا, یعنی on a corporate level اور even personal lives کے ذریعے جو small businesses تھے, کہ ابھی پچھلے کچھ 5-6 مہینوں میں ہم نے یہ چیز کو دیکھا کہ کووڈ کے ذریعے بہت سارے disruptions ہوئے تھے, اور جن لوگوں نے, جن کمپنیوں نے, جن بزنس نے اس چینج کو فوراً اپنایا, اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کیا, they went online, they were relatively successful. اور جن لوگوں نے ریزسٹ کیا وہ ویٹ کرتے رہے کہ نہیں کب کووڈ جائے گا, we'll come back to normal, آج وہ سفر کر رہے ہیں. So again these are lessons that we are learning from the history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Again Sahaba, they had to change their way, and again this is one of the very important things that we need to note. We need to benefit from the hijrah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now going ahead, which is the fifth point, which is to know your mission. کہ ہماری زندگی میں آخر ہمارا مشن کیا ہے, what is our goal in our life, what is our purpose in our life. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرپس تھا وہ تھا اسلامی دین کو پھیلانا, اسلام کو عام کرنا, لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا.
نہ کہ مکہ میں رہنا. اس مکہ ایک عظیم شہر تھا, بٹ ضرورت آنے پر ان کو اس شہر کو بھی چھوڑنا پڑا, تو then they were prepared for it because mission was much larger than the city of Makkah. ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ڈیورنگ دا ٹائم آف ہجرا, یعنی یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے, اکثر اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ ایون ڈیورنگ دا ڈیز, فار ایگزامپل جو 8 یا 10 دن لگے تھے فرام مکہ ٹو مدینہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was still doing دعویٰ to the people he met. راستے میں جو بھی مل رہے تھے ان کو ایک طرح سے اسلام پیش کیا جا رہا تھا. یعنی جیسا کہ عامر صاحب نے بخوبی بتایا کہ ان کے اوپر 100 کیملز کی باؤنٹی لگا دی گئی تھی. جیسے ہی قریش کو پتا چلا کہ دے آر آؤٹ آف مکہ, انہوں نے 100 کیملز اناؤنس کیا. امیجن کریں کہ آج کے زمانے میں کوئی آپ سے کہے کہ آپ کسی فلاں شخص کو ڈھونڈ لیں گے, آئی گیو یو 100 مرسیڈیز اور 100 BMWs, پیپل گو کریزی. ہم دیکھتے ہیں انفیکٹ قطر میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی سپر مارکیٹ کے باہر میں ایک ٹویوٹا یا نسان کھڑی کی جاتی ہے تو وہاں پہ کیسی بھیڑ ہوتی ہے جسٹ ٹو گیٹ دیٹ لاٹری. تو وہاں پر جب یہ 100 کیملز جب اناؤنس کیے گئے تھے, there was a huge, I mean, جو ایون جو قبیلے جن کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, they were not opposed to either Quraysh, they were not opposed to Islam, یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر چکے تھے. اس دوران جو سراقہ ابن مالک کا جو واقعہ اگین عامر صاحب نے بتایا, اس وقت بھی سراقہ باؤنٹی کے پیچھے تھے, وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پکڑے, اور جب وہ ناکام ہوتے ہیں, ان کا ہارس آگے نہیں بڑھتا, ان کا گھوڑا بار بار وہ گر جاتے ہیں, تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ دے آر ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ. تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اور وہ سراقہ ابن مالک ہی ایکسیپٹس اسلام. انفیکٹ یہ ایسے وقت پر یہ حالات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آر فیوجیٹیوز, دے آر رننگ فرام اے پرٹیکولر اسٹیٹ, اور اس دوران بھی یہ مگر یہ اپنے مشن سے نہیں ہٹ رہے. ان کا مشن تھا جو مل رہا ہے راستے پر ان کو اسلام کی دعوت دے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج مدینہ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے راستے پہ بائی کار وہاں پہ ایک گاؤں ہے, وہاں پہ معبد کا قصہ واقعہ ہوتا ہے. معبد یہ ایک بوڑھی عورت تھی, ماشاءاللہ انہوں نے اسلام دین قبول کیا. ان کے ساتھ جو معجزہ ہوتا ہے, اور وہ اور ان کے ہسبینڈ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں. اگین دعوتی کام نہیں رکتا ہے. ایون ڈیورنگ دا ٹائم آف ہجرا وین دے ور, جن کو اپنی جان کی فکر تھی, کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ دے مائٹ ریچ مدینہ. ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم he was doing dawah. So this is to know your mission, کہ ہمارا مشن زندگی میں کیا ہے, چاہے ہم یہاں پہ ہیں, قطر میں ہیں, کسی اور شہر میں ہیں, wherever place, whatever job we are in, ہماری دعوت کا کام ہم کو جاری رکھنا ہے. In fact, we have to realize that ہم کہیں پر بھی ہیں, we all are ambassadors of Islam. ہم دین اسلام کے ambassador ہیں. لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں ایک پرسیپشن بناتے ہیں. ہم چاہے ان سے کتنا بھی کہیں کہ نہیں آپ اسلام کو کتاب میں ڈھونڈیے, مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. on a practical level they look at Muslims and they say Islam is like this. So we have to know our mission wherever and whatever situation we are in. آئیے چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر. یہ ایک انفیکٹ پوری ہجرت کو لے کر اگر ہم صرف ایک بینیفٹ اگر ہم کو نکالنا ہے, I think this will be the most important one, which is to never despair. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ غار ثور میں تھے اور تقریباً قریش وہاں پہنچ چکے تھے, صرف ان کو دیر تھی کہ وہ اپنے پیروں کی طرف, قدموں کی طرف دیکھتے, اور they would have caught رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and ابو بکر صدیق. اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی the best of prophet is giving advice to the best of companions, which is ابو بکر صدیق, اور کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھیے آپ نے ساری تیاری کی, آپ نے سارا اپنے ہر طرح کی پلاننگ کی, آپ نے جتنے پریکاشنز ہو سکتے ہیں سارے لیے, اس کے بعد آپ اپنا توکل اللہ میں رکھتے ہیں, اس کے پہلے نہیں. یعنی توکل تو ہمیشہ ہے, مگر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پلان نہیں کیا, آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, آپ نے فل پروف پلاننگ کی, اور اس کے بعد آپ اللہ میں توکل کرتے ہیں. اینڈ دین اور آپ کو پھر اس کے بعد خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نو ٹینشن, نو فکر, یعنی آل دس, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرے, پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس پورے درس میں سے اگر ہم صرف ایک چیز اپنے ساتھ ٹیک اوے آج کر سکتے ہیں کہ وہ ہے ان اللہ معنا, ہم صحیح راستے پر ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو معیت ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جو ہمیشہ سے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہم چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں ہو, دیکھیے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, نہ ہی کوئی, ہر انسان اپنے کسی چیز میں مبتلا ہے. کسی کو کس چیز کی فکر ہے, کسی کو شاید آج وہ جاب کا ٹینشن ہو, کسی کو ہیلتھ کی فکر ہو, اور ہر چیز میں اگر ہمارا یقین یہ ہے کہ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین, بے شک اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, he will find a way for me. اسی طرح
इसी तरह जब सूरह आल इमरान में आता है कि वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि गम ना करे, फिक्र ना करे, अंतुमुल आलौन, तुम हमेशा ऊपर गालिब आओगे अगर तुम अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सही मानों में ईमान लाते हो देन यू विल बी विक्टोरियस। आज नो मैटर व्हाट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड में हो, जिस तरह के मुस्लिम्स आज डिवाइडेड हैं, जो यानी हर शय से आप देख लें, मगर हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह हमारे साथ है, ही विल गाइड अस इंशाअल्लाह। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। आइए चलते हैं, बस मेरा वक्त भी काफी कम है। विल गो मूव टू द सेवेंथ पॉइंट, दैट वी नीड अल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाउ अगेन ये एक जो हिजरत के ताल्लुक से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आयत आती है सूरह तौबा में, उससे यानी उसमें ये अल्फाज आते हैं, और अगर आप ये आयत का कंटेक्स्ट देखेंगे तो ये कंटेक्स्ट बहुत ही कड़क है, बहुत ही सिवियर है और बड़ा सख्त है। यानी इससे जो हमको, इससे पहले वाली अगर आप आयत देखेंगे तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्निंग देते हैं कि अगर तुम दीन का काम नहीं करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको बदल देंगे। यानी ये आयत नंबर 39 को जो मैंने कोट किया, इसके बाद ये आयत नंबर 40 है सूरह तौबा की, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम नबी की मदद करो या ना करो। बेशक अल्लाह ने अपने नबी की मदद उस वक्त की थी जब कोई वहां पर नहीं था, यानी सब सहाबा जा चुके थे, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे, वो अकेले गार में दोनों छुपे हुए थे, और उस वक्त अल्लाह ने उनकी मदद की। और इसी आयत की कंटिन्यूशन में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे जुनूद को भेजा, ऐसी आर्मीज को भेजा जो तुमने नहीं देखा। बाज़ उलमा इस आर्मी का इंटरप्रिटेशन करते हुए कहते हैं कि इससे मलाइका मुराद है, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद वो पिजन्स है, यानी जो कबूतर हैं जिन्होंने वहाँ पे अंडे घोंसला बनाया, अंडे दिए, जो मकड़ी का जाल बना था। तो बहरहाल इसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ने उस वक्त अपने नबी की मदद की थी जिस वक्त कोई और नहीं था। और यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला अगेन इस आयत में वार्निंग देते हैं कि इल्ला तंसुरू, यानी तुम करो, मदद करो या ना करो, अल्लाह का ये दीन गालिब होने वाला है। जिस तरह सूरह सफ की आयतें हैं कि जिस तरह सूरह सफ की आयतें आती हैं कि यानी ये दीन गालिब होके रहेगा। तो यानी अगर हमारी जरूरत है कि वी आर पार्ट ऑफ दैट थिंग, कि हम इस मिशन के साथ जुड़ जाएं। अगर हम दीन की मदद करें या ना करें, अल्लाह ने जो वादा किया है, अल्लाह उस वादे को पूरा करके रहेगा। यानी द ओनस इज ऑन अस टू बी पार्ट ऑफ द मिशन, टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग। इंशाल्लाह ये 7 पॉइंट्स जो मैंने ब्रीफली कवर किए, मेरा वक्त भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो जस्ट क्विकली हम इसको समराइज करते हैं और देन विल एंड आवर टॉक। कि हमने जो 7 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, फर्स्ट इज फेथ कम्स फर्स्ट। हम कभी अपने ईमान के साथ सौदा ना करें, चाहे किसी और की कुर्बानी देनी पड़े चलेगा, मगर ईमान इज द प्लानिंग इज एसेंशियल। कि कोई भी चीज करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी प्लान, ओके, डू द ग्राउंड वर्क। किसी नए प्रोजेक्ट करने से पहले देखिए कि आप यानी किस सतह पे हैं, किस लेवल पर हैं, आपकी रीच कहाँ तक पहुंची हुई है, आपने किन लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। अगेन चेंज योर एनवायरनमेंट, और चेंज इज इनएविटेबल, कि चेंजेस आना जरूरी है, लाजिम है, यानी ये अल्लाह की सुन्नत है कि जिंदगी कांस्टेंट नहीं होती है, चेंजेस आते रहते हैं। हाउ क्विकली वी एम्ब्रेस चेंज विल डिफाइन हाउ इजीली हम यानी अपने आप को अडॉप्ट कर सके दूसरी चीजों के साथ। स्टिक टू योर मिशन, कि हमारा मिशन इज द बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिशन इज वेयर, चाहे हम किसी भी हालत में हो, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम। एंड ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेवर डिस्पेयर, अल्लाह की रहमत में कभी डिस्पेयर ना करें। इंशाअल्लाह हम अगर हक पर हैं तो अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है। और आखिरी पॉइंट कि वी आर इन नीड ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह हमको हमारी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये 7 पॉइंट्स है, इंशाल्लाह इस पे हम रिफ्लेक्ट करें। और उलमा ने काफ़ी यानी जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, दे हैव गिवन मोर देन 20-25 लेसन्स फ्रॉम द हिजरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी इतना वक्त नहीं था, बट आई थिंक दीज वर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी इसमें अगर कोई गलती हो या कुछ कोई मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो, आप जानते हैं मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो इससे अगर कुछ हो तो इंशाल्लाह ज़रूर आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और जो भी कुछ अच्छा था इसमें वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह हमको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह शाकिब भाई, माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आज के हमारे दोनों मुकर्रिरीन जो है बहुत ही जामे